السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ قصے کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اور اللہ کو لوگوں پر بہت غصہ آیا اور ان پر لعنت کی۔ اور اللہ کو ان لوگوں پر غصہ کیوں نہ آتا اور اللہ ان لوگوں پر لعنت کیوں نہ کرتا؟ کیا خدا نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا وہ اس لیے ان کو رزق دیتا تھا؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے تھے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وہ اللہ کا رزق کھاتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ لوگوں سے ناراض ہوا، بارش روک دی، ان پر تنگی کی، کھیتی اور نسل کم ہو گئی، لیکن لوگوں کو اس پر عقل نہ آئی اور لوگوں نے توبہ نہ کی۔ رسول: اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ بے شک اللہ ایک ایک سے کلام نہیں کر سکتا، اللہ ہر کسی کو مخاطب نہیں کر سکتا۔ اس سے کہیں کہ یوں کرو، بے شک بادشاہ ایک فرد بات نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ یوں کرو۔ بادشاہ انسانوں جیسے انسان ہیں، ہر ایک انہیں دیکھنے کی اور ان کا کلام سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی کسی میں طاقت نہیں اور اس کا کلام سننے اور نہ ہی ان سے کلام کرنے کی، اور اللہ کوئی طاقت نہیں سوائے اس شخص کے کہ اللہ چاہے اور جب چاہے۔ پس اللہ نے لوگوں میں سے ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ انسان یا فرشتہ؟ اور اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو اور لوگوں میں سے ایک فرد ہو، لوگ اس کو پہچانتے ہوں اور اس بات کو سمجھتے ہوں۔ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ اس کا اور ہمارا کیا تعلق؟ وہ فرشتہ ہے، ہم انسان، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے اہل و عیال اور اولاد ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ اور جب رسول انسان ہو وہ کیا کہتا کہ میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، میرے اہل و عیال بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اور جب رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ بے شک تجھے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک، نہ بیمار ہوتا ہے نہ مرتا ہے، تو اللہ کی ہی عبادت کرے گا اور اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے اور بھوک لگتی ہے اور ہم بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ اسے یاد رکھیں؟ اور جب رسول خود انسان ہو تو کہے گا کہ جیسا میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں اور مرتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اسے یاد بھی کرتا ہوں، تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور کیوں اسے یاد نہیں کرتے؟ لوگوں کی بات کٹ جاتی ہے اور انہیں کوئی عذر نہیں ملتا۔ حضرت نوح علیہ السلام رسول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ قوم میں امیر اور رئیس لوگ تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغام کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا اور ان میں سے کسی کو نہ چنا۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ کون اس کے پیغام کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی امانت تبلیغ دین کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام بہت ہی نیک اور کریم آدمی تھے اور نوح علیہ السلام عقل مند اور بردبار تھے۔ نوح علیہ السلام مشفق، ناصح اور صادق اور امین تھے۔ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو چنا اور ان کی طرف وحی بھیجی کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔
نوح علیہ السلام اپنی قوم میں سے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔